میں نواز شریف سے محبت کرتا ہوں، شہباز شریف سے محبت کرتا ہوں، لاکھوں لوگ اس وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ آئیں، شاہدرہ سے میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں، صوبائی پہ لڑنا چاہتے ہیں صوبائی پہ آئیں، قومی پہ لڑنا چاہتے ہیں قومی پہ آئیں۔ اگر وہ جیت جائیں تو میں شاہدرہ میں جو آپ مجھے سزا دیں گے میں اپنا سر قلم کروا لوں گا، شاہدرہ چوک میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا۔ میری پارٹی ایک غیرت مند پارٹی ہے، میرے لیڈر غیرت مند لیڈر ہیں، وہ مجھے ٹکٹ دیں گے۔ میں اپنے قائد پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتا ہوں اور میں اپنے قائدین کی پیشیوں پر عبادت سمجھ کر جاتا رہا ہوں۔ کہ نواز شریف اگر بیمار تھا، سفر کی اجازت دی تھی، عمرہ کرنے چل گیا، پاکستان کیوں نہیں آیا؟ عمرہ کر کے پاکستان آ جاتا۔ جی کچھ بیماریاں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ آدمی عمرہ تو کر سکتا ہے لیکن واپسی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد وہ ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو، وہ آپ کو ڈاکٹرز بتائیں گے، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں۔ جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دیکھتے ہی آپ انہیں اسکرین پر پہچان کے ہوں گے، چودھری واحد صاحب جن کو شیر شاہدرہ کا لقب بھی ملا تھا۔ شیر شاہدرہ کا لقب جو تھا ان کو میں آپ کو بتاتا چلوں تفصیل سے کہ جب نواز شریف شاہدرہ آئے تھے تو ان کے جوش و جذبے کو دیکھ کر میرے خیال سے انہیں شیر شاہدرہ کا لقب ملا، اور جیسے میرے خیال سے ابھی تک نون لیگ کی کوئی اگر 500 یا 600 ابھی تک پیشیاں ہوئی ہیں نا ان کے جو بڑے عہدے دوران ہیں، تو میرے خیال سے کوئی ایک آدھی پیشی ہوگی جس میں چودھری صاحب نے شرکت حاصل نہ کی ہو۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ چودھری صاحب کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ چودھری صاحب نے ایک بڑا چیلنج کر دیا، اور بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان کو کیا ہے کہ اگر وہ 144 حلقے سے الیکشن پر میرے خلاف کھڑے ہو کر جیت کر دکھا دیں تو جو وہ کہیں گے یعنی جتنی بھی میری پراپرٹی ہے میں ان کے نام کر دوں گا۔ یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن آج ان کا جو اتنا کانفیڈنس ہے اور یہ جتنا شاہدرہ کے لیے اگر کام کر رہے ہیں انہی سے جانتے ہیں، انہی کی زبانی۔ چودھری صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت؟ چودھری صاحب کسی ایم این اے کو نہیں چھیڑا، کسی وزیر کو نہیں چھیڑا، پی ٹی آئی کے ڈائریکٹ عمران خان سے پنگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شاہدرہ کے گلی کوچوں میں، شاہدرہ کی یونین کونسلوں میں، شاہدرہ کے گلی محلوں میں، شاہدرہ کے چوکوں میں، شاہدرہ کے چوراہوں میں، ہر جگہ پہ میرا آنا جانا ہے، عوام کے ساتھ ملنا ہے۔ میں ایک عوامی آدمی ہوں، لوگ مجھے چاہتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، پیار کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے، اور اس داستان کے جو سرغنہ اور سب سے بڑے ہیرو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی جو محبت ہے، میں نواز شریف سے محبت کرتا ہوں، شہباز شریف سے محبت کرتا ہوں، لاکھوں لوگ اس وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ آئیں، شاہدرہ سے میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں، صوبائی پہ لڑنا چاہتے ہیں صوبائی پہ آئیں، قومی پہ لڑنا چاہتے ہیں قومی پہ آئیں۔ اگر وہ جیت جائیں تو میں شاہدرہ میں جو آپ مجھے سزا دیں گے میں اپنا سر قلم کروا لوں گا، شاہدرہ چوک میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا، لیکن پی ایم ایل این کا ٹکٹ میرے پاس ہونا چاہیے، اور پی ایم ایل این کا ٹکٹ میرا حق ہے، جو کہ اس بار انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری پارٹی ایک غیرت مند پارٹی ہے، میرے لیڈر غیرت مند لیڈر ہیں، وہ مجھے ٹکٹ دیں گے، کیونکہ ان کی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان چاروں کی ٹاپ 4 لیڈرشپ کی 572 عدالتی پیشیاں ہوئی ہیں، وہ احتساب عدالت میں ہوں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے پاس ہوں، وہ ایف آئی اے میں ہوں، وہ نیب میں ہوں، وہ بینکنگ کورٹ میں ہوں، وہ جہاں ہوں، وہ کہاں ہوں، تو 572 میں سے 567 میں میری حاضری ہے۔ میں نے ظاہر یکجہتی کیا ہے، میں اپنے قائد پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتا ہوں، میں ان کے نعرے لگاتا ہوں، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، میں ان کے شانہ بشانہ چلتا ہوں، اور میں نے ان کی بدولت عمران خان کو چیلنج کر دیا ہے کہ میرے جو غیرت مند قائدین ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار مجھے ٹکٹ لازمی دیں گے۔ اچھا چودھری صاحب باقی سوالات کی تو بعد میں آتا ہوں، آپ نے خود ہی ایک سوال مطلب اپنی باتوں سے ایک سوال نکال دیا ہے کہ 572 پیشیاں آئیں، تو پیشیاں کس چیز میں ہوئی؟ کرپشن کے الزام میں ہوئی، چوری کے الزام میں ہوئی؟ ان چیزوں کی پیشیاں تو یعنی ہم لوگ چور کے پیچھے جائیں گے، ہمیں چور نہیں کہلایا جائے گا؟ جی آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے، لیکن جب اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا، جب میرے قائدین پر جھوٹے پرچے درج کیے جائیں گے، جب جھوٹے مقدمے درج کیے جائیں گے، جب میرے قائد کے سامنے جیل میں ان کی بیٹی کو گرفتار کر کے نیب کے حوالات میں اور موت کی چکیوں میں پہنچا دیا جائے گا، تو یہ جھوٹ، یہ جبر، یہ تشدد، یہ دہشت، یہ وحشت اور یہ بے شرمی، یہ بے حیائی جو ہے یہ عمران خان نے شروع کی تھی، اور آپ دیکھ لیں
کہ اس وقت کا جو احتساب کا روح رواں تھا وہ بھی آج بیرون ملک بھاگ چکا ہے، شہباز گل بھی بیرون ملک بھاگ چکا ہے، اور یہ جھوٹے مقدمے جو تھے ان میں اپنے قائدین کا ساتھ دینا میں سمجھتا ہوں نہ یہ صدقہ جاریہ ہے بلکہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ یہ پورا عین عبادت ہے، اور میں اپنے قائدین کی پیشیوں پر عبادت سمجھ کر جاتا رہا ہوں۔ میں کوئی یہ ننگا چھنگا نہیں ہوں کہ میں عبادت تو صرف اللہ کی جاتی ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے تفقہوا فی الدین، کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، اور دین میں سمجھ بوجھ جو ہے اس کا اولین اور آخر جو ہے پہلو ایک یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن چودھری صاحب نواز شریف کیونکہ عوام مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اگر پی ٹی اے کی چیلنج عمران خان کو کر رہے ہیں، عمران خان میں سے کوئی ان کا ہی ایم این اے ایم پی کھڑا ہو کہہ دیتا چودھری صاحب پہلے انہوں واپس تو بلا لو نواز شریف کو، پھر کی کرو گے؟ جی میں نے چیلنج عمران خان کو کیا، میں نے نواز شریف کو تو چیلنج نہیں کیا۔ وہ آپ کو چیلنج کر دیتا نا کہ اپنا لیڈر تو پہلے بلا لیں۔ تو ہمارا لیڈر ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہمارا لیڈر ہماری سوچ میں رہتا ہے، ہمارا لیڈر ہمارے دماغ میں رہتا ہے، ہمارا لیڈر ہمارے اعصاب پہ رہتا ہے، ہمارا لیڈر ہمارے گھروں میں رہتا ہے، ہماری فیکٹریوں میں رہتا ہے، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں رہتا ہے۔ ہمارے لیڈر کے کام جو ہے موٹر وے پہ بول رہے ہیں، ہمارے لیڈر کے کام سی پیک پہ بول رہے ہیں، ہمارے لیڈر کے کام کھیت سے منڈی تک جو سڑکیں بنائی ہیں وہاں پہ بول رہے ہیں، ہمارے لیڈر نے جو اسکول کالج یونیورسٹیاں بنائی ہیں وہاں پہ اس کا نام بول رہا ہے، ہمارے لیڈر نے لیپ ٹاپ دی وہاں پہ اس کا نام بول رہا ہے، ہمارے لیڈر کا نام گھر گھر ہے، شہر شہر ہے، گاؤں گاؤں ہے، کریا کریا، نگر نگر ہے۔ بالکل چودھری صاحب شہر شہر بھی ہے، گاؤں میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، جسم میں بھی ہے، دل میں بھی، دماغ میں صرف پاکستان سے نہیں آ گیا تھا لیڈر۔ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے باہر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا ایک فیصلہ ہے جو ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ نواز شریف سے کی گئی زیادتیوں پر عدلیہ معافی مانگے۔ چودھری صاحب عوام تو یہ چاہتی ہے نا، اگر ویسے تحقیق کی جائے تو 90% عوام چاہتی ہے کہ نواز شریف اگر بیمار تھا، سفر کی اجازت دی تھی، عمرہ کرنے چل گیا، پاکستان کیوں نہیں آیا؟ عمرہ کر کے پاکستان آ جاتا۔ جی کچھ بیماریاں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ آدمی عمرہ تو کر سکتا ہے، عمرہ تو کر سکتا ہے لیکن واپسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے بعد وہ ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو، وہ آپ کو ڈاکٹرز بتائیں گے، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ نواز شریف میرا وہ لیڈر ہے کہ جس کے بارے میں میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف دنیا کے چمن میں ہو اگر گل کی طرح، میں چہکتا رہوں اس پھول پہ بلبل کی طرح۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، بڑے مطلب دلیر سپاہی ہیں نون لیگ کے۔ میرے خیال سے میں نے ابھی تک جتنے بھی نون لیگ کے لوگوں کے بات چیت کی ہے سب سے جو دلیر سپاہی لگے چودھری صاحب لگے۔ لیکن چودھری صاحب آپ کا جتنا مقصد ہے، آپ کا جو چیلنج ہے، سارا کچھ تب ہوگا نا جب یہ نون لیگ آپ کو ٹکٹ دے گی۔ اگر یہ ٹکٹ ہی دیتی پھر کیا کریں گے؟ جی اگر مسلم لیگ نون پارٹی میں سے یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب نے ٹکٹ لے لو، اگر خدا نہ خواستہ مجھے ٹکٹ نہیں ملتی تو پھر میرا عمران خان کو کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی پارٹی کی وائلیشن نہیں کر سکتا، میں اپنی پارٹی کے رولز کی وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ میری پارٹی جو ہے وہ میرا اثاثہ ہے، میری پارٹی میرا خاندان ہے، میری پارٹی میرا گھر ہے، میری پارٹی میری اولاد جان مال میری پارٹی ہے۔ لیکن چودھری صاحب اگر آپ کا دیکھیں نا اتنے لوگ چاہتے ہیں اس ایریا میں، تو پھر تو انہیں سوچنا چاہیے کہ چودھری صاحب کے علاوہ کسی کو دینا تو اپنی بربادی ہے۔ جی اس بار میرے جو قائدین ہیں مجھ کے اوپر اتنا خوش ہیں کہ قائدین نے کارکنوں کی جو درجہ بندی کی ہے آپ کی دعاؤں سے آج پہلی بار میں انکشاف کر رہا ہوں کہ لاہور میں میرا پہلا نمبر آیا ہے۔ آپ نے یہ بات پوچھنی ہے تو چیف آرگنائزر توصیف شاہ صاحب سے پوچھیں، جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر صاحب سے پوچھیں، آپ نے یہ بات پوچھنی ہے تو حمزہ شہباز صاحب سے پوچھیں، آپ نے یہ بات پوچھنی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب سے پوچھیں، آپ نے یہ بات پوچھنی ہے تو پارٹی کے قائدین سے پوچھیں۔ چودھری صاحب آخری پیغام جو پی ٹی اے کے ورکرز ہیں یا دوسری پارٹیز کے ورکرز ہیں ان کو کوئی پیغام خاص دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی آپ عہدوں پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اپنی دیہڑیاں نہ لگاؤ بلکہ عوام کی خدمت کرو۔ اور نواز شریف کو پیغام دے دے کہ واپس آ جائے، ہمارا جذبہ تھوڑا بڑھ جائے۔ اور چمن چمن ویران ہے، پھولوں کی قدر نہیں، اس اسمبلی کا کیا فائدہ جس میں نواز شریف وزیر اعظم نہیں، اور نواز شریف آ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور میں دوسرے اپنے کچھ لیڈروں کی طرح نہیں کہہ رہا کہ اب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اندر جنرل الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب نہ آئے تو
تو آپ جو سزا کہیں گے میں قبول کروں گا. میں نون لیگ تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں آئندہ کے لیے اپنی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں کروں گا. ہاں یہ بات ہوئی. اچھا چودھری صاحب، یہ جو مطلب لونڈے ہیں، یہ نواز شریف کا ادھر بھی مطلب تھیٹر لگا رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایون فیلڈ میں، تو باہر جا کے آوازیں لگ رہی ہیں نواز شریف اٹھو روزہ رکھ لو، نواز شریف روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، افطاری کاٹ لو. دیکھیں پی ٹی آئی کے کچھ پیڑ لوگ ہیں، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ پے کیا جاتا ہے. ایسے ہی ان کا سوشل میڈیا ہے، پے رول کے اوپر ہے. نون لیگ کے ساتھ والنٹیئر ہیں. کل نواز شریف صاحب عمرہ کر کے جب لندن پہنچے ہیں تو سینکڑوں لوگوں نے وہاں پہ استقبال کیا ہے اور نواز شریف زندہ باد کے فلش گاف نعرے لگائے ہیں. لیکن یہ کرائے کے ٹٹو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ان کا پھر حشر ہوتا ہے، نون لیگ والوں نے ہمیشہ ان کو لندن میں بھگا کے مارا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کی ضامن ہے. نواز شریف اور مریم نواز شریف جو ہے پاکستان کے استحکام کی علامت ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ شہباز پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان جیسا ایڈمنسٹریٹر کہ جن کو جب یہ سی ایم تھے تو پنجاب سپیڈ کا خطاب دیا گیا، اب انہوں نے شاہدرہ کی جو خدمت کی ہے، آپ کو پتہ چلا کہ 9.33 ارب روپے کی لاگت سے 9.33 ارب روپے کی لاگت سے انہوں نے شاہدرہ میں انڈر پاسز بنا رہے ہیں، یہ شاہدرہ میں فلائی اوور بنا رہے ہیں. اور امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے وہ 4 ارب روپے کی لاگت سے بنا رہے ہیں. اور یہاں پر میں یہاں کے جو مسلم لیگ کے کارکن ہیں ان کی کوششوں کو بھی سراہتا ہوں کہ ان کے کہنے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے کیا سوال کیا تھا بھی، میں بتا رہا ہوں کہ غریبوں کو بہت شہباز شریف اتنے اعلان بھی کر گئے ہیں کہ جو 8 مہینے کا کام ہے 3 مہینے کرو، مزدور کیا کریں؟ آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. مزدوروں کو اب 24 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، جس میں ان کی شفٹیں ہیں، 8-8 گھنٹے کی 10-10 گھنٹے کی شفٹیں ہیں، اور وہ زیادہ لیبر لگائیں گے. ایک ٹھیکیدار نے اگر 400 بندہ لگانا ہے وہ 800 بندہ لگائے گا. اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جو آپ کو پتہ ہے کتنی مصروفیت ہے آج کل، لیکن روزانہ کی بنیاد پر شاہدرہ پروجیکٹ کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں. چودھری صاحب نے بڑے انکشاف کیے ہیں، اور چودھری صاحب نے بڑا انکشاف کیا کہ میں دوسرے قیادتوں یا دوسرے اپنے پارٹی میں عمران کی طرح نہیں اعلان کر رہا کہ نواز شریف آ جائیں گے. میں جلدی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کچھ ہی دیر میں الیکشن سے پہلے پاکستان میں موجود ہوں گے، اور ان کی قیادت میں ادھر سے حلقے سے الیکشن لڑوں گا، اور بہت بڑی تعداد میں عمران خان کو سیدھا چیلنج کیا کہ اگر وہ میرے علاقے سے جڑے ہوں گے تو میں انہیں ہراؤں گا. باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ چودھری صاحب کا دعویٰ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے دیں. اجازت دیں مجھے. اللہ حافظ.